اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور جو لوگ اپنے غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ السلام علیکم کیوٹیز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں جی، ناول شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور دعاؤں میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی یاد رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ ہجر کی راکھ سے ہم نے یہ محبت چن لی، تم نے لمس دیا اور روح نے رفاقت بن لی۔ اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور وہ آنکھیں بند کیے نم پلکوں کے ساتھ اس لمس میں کھو گیا۔ تشنگی یار، ایپیسوڈ نمبر 19۔ نور پور گاؤں اس وقت سفید چادر اوڑھے خاموش کھڑا تھا۔ برف باری اتنی شدید تھی کہ درختوں کی ٹہنیاں تک بوجھ سے جھک چکی تھیں۔ سرد ہوا کا ہر جھونکا یوں لگتا تھا جیسے فضا میں بسی ہوئی پرانی دشمنیوں، رنجشوں اور ناانصافیوں کی صدائیں اپنے ساتھ گھسیٹ رہا ہو۔ گاؤں سے ذرا ہٹ کر وہ وسیع میدان تھا، جرگوں کی قدیم جگہ جہاں نسلوں سے فیصلے ہوتے آئے تھے۔ آج اسی مقام پر 10 گاؤں کے مرد، بزرگ، بوڑھے، مجاہدوں جیسے چہرے اور نوجوان تیز نگاہوں کے ساتھ جمع تھے۔ ہر آنکھ ایک ہی چہرہ ڈھونڈ رہی تھی، ارحم خان زادہ، جس کے فیصلے نے نہ صرف ایک گھر بلکہ پوری برادری کی تقدیر بدلنی تھی۔ آج برف مسلسل گر رہی تھی اور اس کے درمیان بڑا سا الاؤ جلایا گیا تھا۔ اس آگ کی سرخی انسانوں کے چہروں پر عجب سا سایہ ڈال رہی تھی، کچھ امید کا، کچھ خوف کا، کچھ انتقام کا۔ جلال خان زادہ کی کرسی آگے رکھی گئی، باوقار، سخت مگر تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ، اور ان کے برابر دوسرے قبیلوں کے سردار بیٹھے تھے۔ خاموشی اتنی بھاری تھی کہ برف کے گرتے ذرے تک سنائی دے رہے تھے۔ برف پر گاڑیوں کے ٹائر چرچرائے تو سب کی نظریں بے اختیار اس طرف اٹھیں۔ کئی گاڑیوں کے دروازے ایک ساتھ کھلے اور ان میں سے بلیک سوٹوں میں ملبوس کئی گارڈز باہر نکلتے مؤدبانہ سر جھکائے کھڑے ہوئے۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھتے ایک بلیک لینڈ کروزر کا پچھلا دروازہ کھولا تو اس میں سے سیاہ لباس والا ایک وجیح مرد آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے ہوئے باہر نکلا۔ اسی طرح کئی گاڑیاں سامنے بھی آتے کھڑی ہوئیں تو ان میں سے بھی کئی گارڈز نکلتے سر جھکائے مؤدبانہ انداز سے کھڑے ہوئے۔ ایک سیاہ لینڈ کروزر کے دروازے کھولتے 2 وجیح مرد باہر نکلے۔ ان کے لباس بھی سیاہ ہی تھے، اسی مرد کی طرح، لیکن آنکھوں پر چشمے نہیں تھے۔ شاید وہ کچھ چھپانا نہیں چاہتے تھے، ایسا کچھ جو وہ مرد چھپا رہا تھا، اپنے دل کے درد، ماں کی حرکتوں پر شرمندگی کے درد، بیوی کی بے اعتنائی کا درد، اپنی محبت پر بے اعتباری کا درد، یا پھر اپنی باتوں اور اپنی کی گئی حرکتوں پر افسوس کا درد۔ کیا کچھ نہیں تھا ان لال خون چھلکاتی آنکھوں میں؟ وہ تینوں اب آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہواؤں کے ساتھ ساتھ برف باری بھی بڑھنے لگی تو گارڈز ہاتھوں میں چھتریاں لیے ان کی جانب بڑھنے لگے۔ ادھر لوگ بھی سردی اور برف باری سے گھبرانے لگے تھے۔ درمیان میں جلتا الاؤ، جس میں جلتی آگ بھڑکانے کے لیے اس میں پیٹرول چھڑکتے اوپر اور لکڑیاں ڈالی جا رہی تھیں، لیکن اتنی آگ بھی ٹھنڈ کم کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ چلو جلدی سے فیصلہ سناؤ تاکہ یہ بیچارے لوگ جو تمہارے ڈر سے یہاں آئے ہیں واپس اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں۔ آریان خان زادہ نے سرد لہجے میں کہتے اپنے گارڈز کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور نظریں وہاں موجود کپکپاتے ہوئے بوڑھے اور بچوں کی طرف جاتے دور کھڑی کپکپاتی عورتوں پر پڑی، جو فل پردے میں ڈھکی کھڑی اپنے منصف کے انصاف کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ نخوت سے منہ موڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ بھی اپنے گارڈز کو منع کرتے آگے بڑھنے لگا۔ اب باقی سب کے ساتھ ساتھ وہ تینوں بھی اپنے وجود پر گرتی برف سے ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، لیکن اندر جلتا الاؤ انہیں باہر کی سردی کا احساس تک نہیں ہونے دے رہا تھا۔
ایک طرف لوہے کی زنجیروں میں جھکڑے 3 وجود، جن کے چہرے اور بال برف سے سفید ہو رہے تھے، کپ کپاتے ہوئے نڈھال سے جھکے ہوئے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کے پیچھے بھی چند اور قیدی زخموں سے چور، بالکل انہی کی طرح، زنجیروں میں قید، سر جھکائے، نڈھال اور کپ کپاتے ہوئے۔ ان سب کو دیکھتے تینوں کی آنکھوں سے سرخی اور بڑی تھی اور پورا وجود دہکتا انگارہ بنا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے چیل کموں کے آگے پھینک دیں، لیکن انہیں پہلے دانش خانزادہ کو بے گناہ ثابت کرنا تھا، اور اس کے علاوہ مہوش خانم کی بات وہ بھی تو رد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تینوں ان کے سامنے تھوکتے نخوت سے منہ موڑ کر آگے بڑھنے لگے۔ ان تینوں کو دیکھتے سب مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہوئے۔ بزرگوں نے چہروں پر سرد اور پریشان تاثرات سجائے ہوئے انہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔ تینوں نے سب کو مشترکہ سلام کیا تو سب نے سلام کا جواب دیا۔ ارحم خانزادہ آگے بڑھتے اس کرسی کی طرف بڑھا جس پر سردار بیٹھا کرتا ہے۔ ارحم خانزادہ نے سر پر ڈلی پگڑی اتار کر کرسی پر رکھی تو سب نے ایک جھٹکے سے نظریں اٹھا کر ایک نظر اس کے خالی سر کو دیکھا اور دوسری نظر اس کرسی پر پڑی پگڑی پر ڈالی۔ کچھ لوگ حیرت سے منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگوں کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کچھ نے نخوت سے اور حقارت سے اسے دیکھا تو کچھ نے تکبر کے ساتھ سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کا مطلب تم جانتا ہے ارحم خانزادہ؟ پنچوں میں سے ایک بزرگ اپنی چھڑی زور سے زمین پر گاڑتے اس کے سہارے کھڑے ہوتے گھبرا کر اس سے پوچھنے لگے۔ ہاں، ہم جانتا ہے خان سردار کہ ہم کیا کرنے جا رہا ہے، ارحم خانزادہ نے سرد لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ سینے کا درد اور آنکھوں میں عمر ڈالنے والی نمی کو بے دردی سے فراموش کر دیا گیا تھا۔ پورا جرگہ ساکت ہوا تھا اس کی سرد اور بھاری آواز سنتے، صرف ہواؤں کا شور اور ساتھ برف باری کی آواز اور اس کے ساتھ لکڑیوں کی چڑچڑاہٹ۔ میں ارحم خانزادہ ولد ریحان خانزادہ آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ میرا آخری مقدمہ اور آخری فیصلہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے اس فیصلے سے پہلے ہی کی طرح مطمئن ہوں گے۔ ارحم خانزادہ کی آواز چند ساتوں بعد گونجی تو سب سانس روکے اسے سننے لگے۔ ہوائیں بھی ایک دم ساکت ہوئیں اور برف باری بھی رک گئی تھی۔ وہ اتنا کہتے خاموش ہوا تو وہاں موجود لوگوں میں پھر سے چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ مقدمے کی کارروائی شروع کی جائے۔ وہ بزرگ اپنی چھڑی دوبارہ زور سے مارتے بلند آواز میں بولے تو ان میں سے چوتھا پنچ اٹھا۔ میں زیان خانزادہ ولد جلال خانزادہ خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگر میں جھوٹ کہوں تو خدا کا قہر مجھ پر برسے۔ تم بولو زیان خانزادہ، سب تمہیں سن رہا ہے۔ انہیں بزرگ کی آواز پھر سے پہاڑوں میں گونجی تو سب کی سماعتیں اس طرف متوجہ ہوئے اسے سننے کو بیتاب تھیں۔ دور سڑک کے کنارے چند گاڑیوں کے ٹائر پھر سے چرچرائے تو سب کی نظریں پھر سے اس طرف اٹھیں۔ اب ایک گاڑی کا دروازہ کھلا تو ایک بزرگ جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ آریان خانزادہ نے آگے بڑھتے انہیں اپنے ساتھ لاتے ہوئے ایک بلند کرسی پر بٹھایا تھا۔ اربد علی خان نے بیٹھتے ہوئے سب کو بلند آواز میں سلام کیا تو سب نے ان کے سلام کا جواب دیتے انہیں افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ سب جانتے تھے کہ اس خانزادے کے کندھے اپنے جوان بیٹے کی موت سے زیادہ اس پر لگائے گئے الزامات نے جھکا دیے ہیں، لیکن آج کے بعد یہ کندھے کبھی نہیں جھکیں گے بلکہ غرور سے اٹھے ہوئے رہیں گے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد مقدمے کی سماعت پھر سے شروع ہوئی۔ وہ 7 اگست کا دن تھا۔ وہ ہمارے لیے بہت خوشی کا دن تھا جب دانش خانزادہ اور ریحان خانزادہ کے شروع کیے گئے دونوں پروجیکٹ، ہاسپٹل، اسکول اور کالج والے، پایہ تکمیل کو پہنچ چکے تھے۔ سب خوشی خوشی ان دونوں کا افتتاح کرنے جا رہے تھے۔ اس خوبصورت دن کو سب سے زیادہ بدصورت اور سب سے زیادہ سیاہ بنا دیا گیا تھا۔ اس دن کو ہمارے لیے تو کیا، نور پور گاؤں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے 10 گاؤں کے لیے سوگ کا دن بنا دیا گیا تھا۔
اس دن کی گئی سازشوں نے نہ صرف 2 شیر جوانوں کی جانیں لی تھی بلکہ ہمارے علاقے کو اچھے علاج سے بھی محروم کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری بچیوں کو پھر سے دوسرے علاقوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس دن سب بہت خوش تھے اور جوگ در جوگ اس افتتاحی تقریب میں شامل شرکت کے لیے کوشاں تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشی قیامت خیز ماتم قدہ میں بدلنے والی ہے۔ زیان خانزادہ بلند آواز میں شروع کرتے ساری کہانی بتانے لگا اور وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے۔ سردی کا احساس اب ختم ہوتے دہکتا انگارہ بننے لگا تھا، ایسا انگارہ جو آج ان سب مجرموں کو اور رفیعان اور اس کی نسل کو خاکستر کرنے والا تھا۔ سب کی نظریں اب لال انگارہ ہوتی ان مجرموں کو دیکھ رہی تھیں۔ تمہارا پاس اس کا ثبوت اور گواہ ہے کیا جس سے یہ ثابت ہو سکے تم جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے؟ وہی سفید داڑھی والے بزرگ چھڑی زمین پر مارتے، لوگوں میں ہونے والی خسر پسر بند کرواتے اونچی آواز میں پوچھنے لگے تھے۔ ہاں، میرے پاس اس کے عینی شاہد اور ثبوت دونوں ہیں جنہیں دیکھتے سب کو یقین ہو جائے گا۔ پہلے یہ دیکھیں سب، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد کسی بھی گواہ یا ثبوت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ زیان خانزادہ نے اتنا کہتے اشارہ کیا تو کچھ فاصلے پر ایک بڑا پروجیکٹر لگاتے آن کیا گیا تھا۔ اب ایک سفید چادر پر کچھ چہرے دکھائی دینے لگے تھے، پھر جوں وہ ویڈیو چلتی گئی جس میں نرمینہ خانم اور اس کے ساتھ مرد اور پھر تہخانے کے اندرونی تمام مناظر اور اس کے بعد بیرونی تمام مناظر اور نرمینہ خانم کی دھمکیاں اور الزامات، اس کے بعد رفیع خان کی باتیں اور آخر میں کل والے تمام مناظر جن میں رفیع خان اور اس کے بیٹے کا اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، نرمینہ خانم کا بھی بڑی ڈھٹائی سے اپنے گناہ کا اقرار کرنا۔ ویڈیو کے اختتام پر ایک ویڈیو اور چلی جس میں ریحان خانزادہ کے آخری کلمات اور دانش خانزادہ کے آخری کلمات جو سب کو پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر گئے تھے۔ اب اگر آپ کہیں گے تو گواہ بھی پیش کر دوں گا، لیکن وہ بہت ضعیف اور لاغر ہو چکے ہیں، ان کو لگے زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، وہ ابھی بھی اسلام آباد کے بڑے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں انہیں بھی کسی طرح بلوا لوں گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی بھی گواہ کی ضرورت ہے۔ زیان خانزادہ کی بات سنتے رفیع خان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو گھور کر دیکھا تھا جو ہر کام ہی ادھورا کرتا تھا۔ ویڈیو ختم ہوئی تو پورا میدان سناٹے میں ڈوب گیا، صرف برف کے گرتے ذروں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، ہر آنکھ نم تھی، ہر دل بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے لرزتے ہاتھ سے اپنی چھڑی زمین پر ماری، آواز گونجی گویا برف کے پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے، قدموں میں وقار، لہجے میں درد اور نگاہوں میں انصاف کی ایک الگ ہی چمک تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک گہری سانس لی، پھر بھاری آواز میدان میں پھیل گئی۔ آج سچ نے اپنا چہرہ ظاہر کر دیا، جھوٹ ٹوٹا اور ظلم کا پردہ اٹھ گیا۔ لوگوں کی نظریں جھک گئی، نرمینہ خانم کے لب کپ کپا رہے تھے، گناہ کے اعترافات کی بازگشت اب بھی فضا میں گونج رہی تھی۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے چھڑی کے سہارے کھڑے ہو کر گہری سانس لی۔ مجلس پر سناٹا طاری تھا، صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ویڈیو میں دکھائے گئے ثبوت، اقرار جرم اور آخری پلوں کی صدائیں اب عدالت جرگہ کے سامنے گواہی بن چکی تھیں۔ انہوں نے بھاری لہجے میں اعلان کیا، شرعی اصولوں اور ثابت شدہ گواہیوں کی بنیاد پر جو کردار کشی، بہتان تراشی اور قذف کے مرتکب ہوئے ان پر شرعی حد قائم کی جائے گی۔ نرمینہ خانم پر نظر ڈالی گئی، نظریں جھکی ہوئی، چہرہ زرد، ہاتھ زنجیروں میں لرزتے ہوئے۔
نرمینا خانم، تم نے پاک دامن پر بہتان باندھا، خاندان کو تباہی کی طرف دھکیلا، لہٰذا تم پر حدف قذف نافذ کی جائے گی، شرعی سزا ہے۔ اور رفیعان اور اس کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تم دونوں نے سازش، بددیانتی اور قتل کے جرم میں معاونت کی، لہٰذا تم پر قصاص اور قید سزا کا حکم سنایا جاتا ہے، تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص ظلم کو طاقت نہ سمجھے۔ وہ بزرگ ہستی سرد آواز میں حکم سناتے خاموش ہوئے تو لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ میں متفق نہیں ہوں ان سزاؤں پر۔ آریان خانزادہ کی گرجدار آواز گونجی تو سب ساکت ہوئے۔ میں یہ سزائیں ابھی اور اسی وقت انہیں دوں گا اور اپنے ہاتھوں سے دوں گا، اور ان دونوں کو میری قید میں دیا جائے۔ یہ اب ارحم خانزادہ کی تحویل میں نہیں بلکہ میری قید میں رہیں گے، اور میں جیسے جی چاہے انہیں سزا دوں۔ آریان خانزادہ کی گرجدار آواز سنتے ان بزرگان نے اربد علی خان کی طرف دیکھتے ہوئے سردر آواز میں کہا، اربد علی خان، اسے سمجھاؤ، یہ ابھی باہر سے آیا ہے، یہاں کے رواج کے بارے میں یہ نہیں جانتا۔ اسے بتاؤ کہ جرگہ کا فیصلہ ہی حرف آخر ہوتا ہے۔ یہ سزا تو شرعی طریقے سے نافذ کیا جائے گا، اب اللہ کا حکم پر بھی یہ سرتابی کرنے کا جرأت کرے گا؟ ان بزرگ کی داڑتی آواز سنتے اربد علی خان نے آریان خانزادہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے بٹھانے کی کوشش کی۔ آریان، بیٹھ جا بچہ، سردار خان ٹھیک کہہ رہا ہے، اور ہم بھی اس کا فیصلے سے مطمئن ہیں۔ ہمارا دانش بچہ بے گناہ ثابت ہو گیا اور اس کے مجرموں کو سزا دیا جائے گا۔ اربد علی خان کی بات سنتے آریان خانزادہ اپنی پچھلی گردن رب کرتے بیٹھ گیا۔ خون چھلکاتی آنکھوں سے اس نے گھور کر سب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ٹھنڈ رکھ بچہ، تمہیں اپنا غصہ اتارنے کا موقع خوب دیا جائے گا۔ آج سے اس تہہ خانے کا اختیار تمہیں دیا جائے گا، پھر جیسا چاہے انہیں مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لینا، لیکن اس وقت خاموش رہ۔ وہ ان کی سرگوشیوں کو سنتے تھوڑا پرسکون ہوا تھا۔ یہ سزائیں ابھی لاگو کی جاتی ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی ابھی شروع کیا جائے۔ ارحم خانزادہ کی گرجدار آواز پھر سے گونجی تھی۔ ان کے علاوہ دو اور وجود بھی ہیں جنہیں بے شک ان عظیم ہستیوں نے معاف کر دیا ہو، لیکن انہیں اگر معاف کر دیا گیا تو پھر شاید کوئی بھی خاندان محفوظ نہیں رہ سکے گا، اور ہر دفعہ سازشیں رچتے گھر اجاڑ دیے جاتے رہیں گے۔ ان کی سزائیں میں اب مقرر کرتا ہوں۔ ارحم خانزادہ کی مضبوط آواز سنتے سب نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ تیمور خانزادہ، جنہوں نے دانش خانزادہ کو طیش میں آتے ہوئے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا، انہیں چونکہ دانش خانزادہ نے مرتے وقت معاف کر دیا تھا، لہٰذا ان پر قصاص نہیں لگایا جائے گا، لیکن انہیں سزا کے طور پر ارحم خانزادہ کچھ پل کے قریب رکا تھا۔ ان کی ساری جائیداد دانش خانزادہ کے یتیم بچوں کے نام کر دی جاتی ہے اور انہیں ملک بدر کیا جاتا ہے۔ اور دوسری وہ عورت جو حسد کی آگ میں جلتے اپنے ہی گھر کی خوشیوں کو نگل گئی۔ ارحم خانزادہ کی اگلی بات پر آریان خانزادہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے بے یقینی سے دیکھا، جو آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے، دونوں بازو پیچھے کمر پر باندھے ہوئے، سر اٹھا کر کھڑا، بظاہر تو مضبوط لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس عورت کو بے شک مہوش خانم نے معاف کر دیا ہو، لیکن اگر انہیں سزا نہیں دی گئی تو پھر ہر گھر کی بہو بیٹی حسد کی آگ میں جلتے یوں ہی گھر برباد کرتی رہے گی، اور یہ یقیناً کوئی نہیں چاہے گا۔ وہ بول رہا تھا اور ہوائیں ساکت ہوتے اسے سن رہی تھیں۔ وہاں موجود ہر ذی روح سانس روکے اسے سن رہا تھا۔ درختوں پر گھونسلوں میں چھپ کر بیٹھے پرندے بھی اسے سن رہے تھے۔ وہ عورت
اور کوئی نہیں ہے، بلکہ مجھ جیسے بدنصیب کی ماں ہے۔ ارحم خان زادہ کی بات سنتے سب کے دل خون کے آنسو رونے لگے۔ بیچ میں چند ایک نے اسے نفرت اور حقارت سے بھی گھور کر دیکھا تھا، اور کئی تو نخوت سے دیکھتے طنزیہ ہنسی ہنسنے لگے تھے۔ دل کا درد بڑھا، اور وہاں موجود لال حویلی اور سفید حویلی کے مکینوں نے نام سر ہلاتے سر جھکا لیے۔ یہ مرد اپنے منصف ہونے کو سب سے آگے رکھتا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ ان کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد دانش خان زادہ اور مہوش خانم کے بچوں کو دی جاتی ہے، اور ان کے سر سے سرداری بھی ہٹائی جاتی ہے۔ اس سرداری کا حق اب صرف اور صرف مہوش خانم کے سپرد کیا جاتا ہے۔ آج کے بعد جس عورت کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، وہ حمیدہ خانم کی بجائے اب اپنا ہر مسئلہ لے کر مہوش خانم کے پاس جائیں گی، اور وہیں ان کا فیصلہ کیا کریں گی۔ اور میں بھی آج سے یہ سرداری کی کرسی چھوڑتا ہوں۔ آپ لوگ یہ پگ جسے چاہیں پہنا سکتے ہیں۔ وہ اب جھکتے ہوئے اپنے آخری فیصلے پر مہر ثبت کر گیا تھا۔ نہیں ارحم خان، تم یہ سرداری کا کرسی اپنا مرضی سے نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم سب نے مل کر تمہیں یہ عہدہ سونپا ہے، اور اب جب تک ہم سب نہ چاہیں تم اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے اپنے خاندان والوں کو بھی سزا سنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ہی اس کے اصل حقدار ہو۔ عورتوں کا واسطہ ہم مانتا ہے کہ مہوش خانم سے بہتر کوئی منصف نہیں ہوگا، لیکن مردوں کا معاملہ میں ہم تم سے زیادہ کسی کو قابل نہیں سمجھتا۔ وہیں بزرگ کھڑے ہوتے گرجدار آواز میں بولے، اور غصے اور نخوت سے اپنے بیٹے کو گھور کر دیکھا۔ اگر وہ اس قابل ہوتا تو اسے یہ ذمہ داری سونپ دیتے، لیکن باقی پنچ بھی اس بات سے متفق ہوئے تھے، سوائے زیان خان زادہ کے۔ اگر وہ یہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تو کوئی بات نہیں، ہم یہ ذمہ داری آریان خان کو سونپ دیتا ہے۔ زیان خان زادہ کی بات سنتے آریان خان زادہ نے حیران ہوتے انہیں دیکھا تھا۔ نہیں زیان خان، ابھی نہیں، ابھی وہ یہاں کے حالات اور رسم و رواج سے واقف نہیں ہے، اس لیے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ ارحم خان زادہ ہی یہ پد سنبھالے گا، اور یہی پنچوں کا فیصلہ ہے۔ اور ہاں، آج کے فیصلے نے ہمارے یقین پر مہر لگا دی ہے کہ ہمارا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوگا۔ وہ بزرگ اتنا کہتے بیٹھے، اور آریان خان زادہ نے اٹھ کر تالی بجاتے انہیں مان بخشا، تو فضا میں تالیوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ شام ڈلے جب وہ واپس لوٹا تو لال حویلی جانے کی بجائے وہ سفید حویلی کی طرف بڑھا۔ مہوش خانم نے اسے آتے دیکھ ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ ابو جانی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ سزا ان کے لیے ضروری تھی، ورنہ ان کی وہی حرکتیں پھر سے شروع ہو جاتی، اور اب کی بار نشانہ میری بیوی بنتی، جو میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی انہیں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ ایک بیٹا ہونے کے ناطے تو میں انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر میں ایک منصف ہونے کے ناطے انہیں سزا سناتا ہوں تو مجھے یقین ہے وہ اندر سے ٹوٹ جائیں گی، اور ایسی حرکت دوبارہ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں گی۔ وہ ان کے کندھے کے گرد حصار بناتے انہیں ساتھ لیے آگے بڑھتے سمجھانے لگا۔ مہوش خانم نے نم آنکھوں سے لیکن فخریہ مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جو ان کے بھائی کی طرح انصاف پسند تھا، جو انصاف کے آگے اپنے پراؤں کو بالائے طاق رکھ دیتا تھا۔ بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ ایمان سے صبح سے چائے کے بغیر کچھ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے معصومیت سے منہ پھلائے بولا، ہاں بس ریڈی ہے، تم جاؤ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، اور ہاں آری کو بھی بلا لاؤ۔ مہوش خانم اتنا کہتے کچن کی جانب بڑھنے لگی، اور وہ واش بیسن کی طرف۔
وہ جب فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تو سامنے کرسیوں پر بیٹھے وجود مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے تھے۔ آج کے فیصلے اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے دوران سب کے دلوں کی قدورتیں ختم ہو چکی تھی، اور اس کے خلاف جو دل اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہی اب اسے احترام اور محبت سے دیکھ رہے تھے۔ اسے اب داماد والے پروٹوکول دیے جانے تھے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوگا؟ وہ سب وہاں بیٹھے کافی دیر تک آج کے واقعات مہوش خانم کو تفصیل سے بتاتے ہوئے کسی ایک نازک سے وجود کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ سب کو فراموش کیے اپنے کمرے میں بند فون ہاتھ میں پکڑے بار بار میسیجز چیک کر رہی تھی، لیکن نہ کوئی جواب آیا اور نہ ہی کوئی ذی روح جو اسے اس خان سے نجات دلا سکے۔ وہ نیچے نہیں آئے گی، پتہ نہیں دوپہر سے کمرے میں بند ہو کر کیا کر رہی ہے۔ مہوش خانم ارحم خانزادہ کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھتے دیکھ کر بولی۔ ارحم خانزادہ نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا اور پلیٹ اٹھا کر اس میں کھانا ڈالنے لگا۔ کیا دوپہر میں کھانا کھایا تھا اس نے؟ آریان خانزادہ نے پریشان ہوتے ہوئے سوال کیا اور گھور کر ارحم خانزادہ کو دیکھا، جو بڑی رغبت سے مٹن کڑھائی کے ساتھ انصاف کر رہا تھا، لیکن کیا واقعی وہ پرسکون تھا؟ کھانا کھاتے ہوئے دائیں ٹانگ تیزی سے ہلتے اس کی بے چینی اور اضطراب کی گواہی دے رہی تھی، اور لال پڑتا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے کتنا غصہ آ رہا تھا اپنی بیوی کی اس بے اعتنائی پر۔ سالہ کمینہ یہیں بیٹھے تڑپتا رہے گا، لیکن مجال ہے جو اپنی ناک نیچی کرتے خود اس کے پاس جاتے اسے منا لے۔ آریان خانزادہ کی بڑبڑاہٹ سنتے اس نے چمچ پلیٹ میں پٹکی اور ایک ہونہار گھوری آریان خانزادہ پر ڈالتے کھڑا ہوا، اور تیز تیز چلتے 2 3 سیڑھیاں چڑھتے لمحوں میں اس کے کمرے کے باہر پہنچا، اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے، ہاتھ میں موبائل پکڑے، ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ وہاں نیچے میں پاگلوں کی طرح تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ کب میری بیوی نیچے آئے گی اور مجھے کچھ کھانے کا پوچھے گی، اور پوچھے گی خان آج کا دن کیسا گزرا؟ خان آج بہت مشکل فیصلہ کیسے کیا آپ نے؟ آپ کے درد بانٹنے کے لیے میں ہوں نا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن ہائے رے میری قسمت، پتہ نہیں کیسے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی بیویاں انہیں درد میں مبتلا دیکھتے تڑپ جاتی ہیں اور انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر ان کے سارے دکھ درد اپنے ہونٹوں سے چنتے انہیں پرسکون کرتی ہیں۔ ایک میری بیوی ہے، میرا درد سمیٹنے کی بجائے یہاں ایسے گہری نیند سو رہی ہے جیسے کمبکرن کی چھٹی اولاد یہی ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتے اسے اب بغور دیکھنے لگا تھا۔ نیلی سحر طاری کرنے والی آنکھیں بند تھی، سفید گلابی رنگت اب زرد پتوں کی طرح دکھ رہی تھی، گلابی رخساروں پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان، اور نیلگوں آنکھوں کی سوجن بتا رہی تھی کہ وہ بہت روئی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھتے طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ وہ اس نامحرم کے نہ آنے کی وجہ سے روئی؟ اسے یہی بات جلتے انگاروں پر اب جلا رہی تھی۔ وہ اس پر جھکتے اس کے گلابی رخسار پر دانت کاٹتے اپنے اندر کی کھولن اس کے رخسار پر اتارنے لگا۔ وہ اپنے گال پر چبھن محسوس کرتے آہستہ سے آنکھیں کھول گئی۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں سرخی اور نمی بیک وقت دیکھتے وہ پل میں اپنے غصے کو جھاگ کی طرح بیٹھتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیلگوں آنکھیں سیاہ آنکھوں میں گڑی بنا کسی خوف بنا کسی ڈر کے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آنکھوں میں جذبات نام کے بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور یہی بات اسے تڑپا رہی تھی۔ میں سب ٹھیک کر لوں گا،
وہ دل میں مصمم ارادہ کرتے ہاتھ آگے بڑھا گیا اور وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ چلو اپنے گھر چلیں، وہ اتنا کہتے اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ کون سا گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے یہاں، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی تھی، اور وہ لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اپنے جھٹکے گئے خالی ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی ہی تھی جو اسے جھٹک سکتی تھی، اسے غصہ دکھا سکتی تھی، اور تو اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے تھپڑ تک مار سکتی تھی، اور اسی عورت کے آگے وہ جھک بھی سکتا تھا، اور وقت پڑنے پر اس کے آگے جھکتے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سے معافی مانگتے ہوئے اسے منا بھی سکتا ہے، اور پھر اسی عورت پر اپنی پیار کی برسات کرتے، اسے اپنی شدتوں سے نڈھال کرتے، اسے اپنی قربتوں اور محبت کا مان بھی بخش سکتا ہے۔ اسی عورت کے لیے تھے اس کے سارے جذبات، اسی کے ساتھ سب مفقود ہو چکے تھے۔ پلیز خانم جان، بہت تھک چکا ہوں اور بہت بھوک بھی لگ رہی ہے، ہمت نہیں ہے کوئی بھی بحث کرنے کی۔ تمہیں میرے ساتھ جتنا لڑنا ہے گھر جا کر لڑ لینا، لیکن پلیز ابھی میرے ساتھ گھر چلو، دونوں پہلے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد تم کمرے میں جاتے جتنا جی چاہے مجھے تانے دے لینا، جھگڑا کر لینا، ہو سکے تو تھپڑ بھی مار لینا۔ تمہاری قسم میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن سسرال میں نہیں۔ یہاں میری عزت پامال مت کرو اور پلیز گھر چلو، وہ اب منت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اس کی باتیں سنتے پہلے تو منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھتی رہی، لیکن اس کی آخری بات سنتے وہ طنزیہ ہنسی ہنستے اسے نخوت سے منہ موڑ گئی۔ اس کا دل کرچیوں میں تقسیم کرنے کا ہنر وہ خوب رکھتی تھی۔ وہ درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کس گھر اور کس رشتے کی بات کر رہے ہو ارحم خان زادہ؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے گھرا کر پوچھنے لگی تھی۔ اسی رشتے کی جسے دو دفعہ تم نے قبول کرتے اس پر قبولیت کی مہر لگائی اور مجھے اپنے نام کر لیا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے انہیں چومتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے گرم دہکتے لبوں سے اسے اپنے ہاتھ جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ نام نہاد رشتہ میں اب تک کب کا ختم کر چکی ہوتی اگر وہ بروقت آ جاتا۔ حور خان زادہ نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتے کہا، جس پر وہ اپنی پکڑ اور بھی مضبوط کر گیا۔ وہ اس کے منہ سے کسی اور کا ذکر سنتے ضبط کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ ہاتھوں پر گرفت اور بھی بڑھنے لگی تھی، آنکھوں سے سرخی اب خون چھلکانے لگی تھی، لیکن اسے ضبط کرنا ہی تھا تب تک جب تک کہ وہ مان نہیں جاتی۔ یہ تمہاری بھول ہے خانم جان کہ تم یہ رشتہ ختم کر سکتی ہو، یہ رشتہ میرے مرنے کے بعد ہی ختم ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے گال چومتے ہوئے بولا تھا۔ دل میں جلتے انگارے ہونٹوں کے رستے باہر نکلتے حور خان زادہ کے گالوں کو جلانے لگے تھے۔ وہ اس کے گال پر ہونٹ رکھتے ہٹانا بھول چکا تھا شاید۔ یہ میری بھول نہیں ہے مسٹر خان، میرے پاس رائٹس ہیں اس رشتے کو ختم کرنے کے، بس میرے وکیل کو آ جانے دو، میرا ایک سائن اور یہ نام نہاد رشتے کا توق میرے گلے سے اتر جائے گا۔ وہ سرد بے تاثر لہجے میں بولی تو ارحم خان زادہ کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا۔ وہ مان، وہ یقین کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یہ رشتہ کسی بھی حالت میں نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ آج بہت برے طریقے سے ٹوٹا تھا۔ میں نے حلا کے لیے، وہ اس سے پہلے کہ کچھ اور بولتے اسے جیتے جی مار ڈالتی، وہ اس کے الفاظ منہ میں ہی دبا گیا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتے، ان پر کف لگاتے، اس کی سانسیں چراتے
مدہوش ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے وجود کو ڈھیلا پڑتے دیکھ اس کو سانسیں واپس لوٹاتے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخش گیا۔ وہ اس کے ساتھ لیٹتے اسے اپنے سینے پر کرتے اس کی کمر سہلانے لگا اور وہ اس ظالم کی شدتوں پر نڈھال ہوتے اسی کے سینے پر سر رکھے تیز تیز سانسیں لیتے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے دل کے مقام پر زوردار مکہ مارتے اسے کراہنے پر مجبور کر گئی۔ آہ ظالم بیوی، پہلے ہی درد دل میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اوپر سے مرہم رکھنے کی بجائے مار رہی ہو۔ وہ مصنوعی آہ بھرتے بولا اور اس کے بالوں پر لب رکھتے انہیں چومنے لگا۔ وہ اب اسی مقام پر زور سے دانت گاڑتے اپنا غصہ اتارنے لگی اور ارحم خان زادہ اپنی زبان دانتوں تلے دباتے اس کے دانتوں کی چبھن اپنے دل کے مقام پر برداشت کرنے لگا۔ خانم جان، اگر یہ حرکت میں نے کی تو چلاتے ہوئے پوری حویلی سر پر اٹھا لیں گی۔ درد اتنا دیں جتنا بعد میں سہ سکیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں سہلاتے گھمبیر سرگوشی کرتے بولا تو حور خان زادہ نے اس کی بے باک بات سنتے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیل گوں آنکھوں میں آنسو دیکھتے وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی کوشش کو ناکام بناتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے نیچے کرتے ہوئے اس پر جھکتے اس کی نیل گو آنکھوں سے آنسو ہونٹوں سے چننے لگا تھا۔ آج میں نے سب کو سزا دیتے انصاف کر دیا ہے حور، اور اس میں میری ماں بھی شامل ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں شکوہ دیکھتے ہوئے اسے بتانے لگا تو حور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایک تو یار تم دونوں بہن بھائیوں کو پتہ نہیں کب میری اچھائی اور سچائی پر یقین آئے گا، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولا تھا۔ جب بھی میں فیصلہ سنا رہا تھا تب وہ بھی مجھے ایسے ہی بے چینی سے بے یقینی سے گھور کر دیکھ رہا تھا جیسے اس وقت میری ظالم بیوی مجھے دیکھ کم گھور زیادہ رہی ہے۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسے اپنی گود میں بٹھاتے موبائل کو آن کرتے اس پر ایک ویڈیو لگا کر اس کے سامنے کر گیا تھا اور وہ مبہوت ہوتے اس خوبصورت اور وجیح چہرے کو دیکھتے اس کے سحر میں اب کھونے لگی تھی۔ وہ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ اس کی بھاری آواز موبائل سے آتی ہوئی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ آس پاس کھڑے ہزاروں لوگوں کی طرح وہ بھی اس کی آواز اور اس کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ وہ کیا بات کر رہا تھا، اس نے کیا فیصلے سنائے تھے، سب پیچھے عقب میں چلا گیا تھا۔ رہ گیا تھا تو بس اس وجیح مرد کا سحر جو اسے سب فراموش کرنے پر مجبور کرنے لگا تھا، اور وہ سحر زدہ ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی گردن سے بال ہٹاتے وہاں اپنے دہکتے لب رکھتے اس کی خوشبو انہیل کرتے ہوئے مدہوش ہونے لگا تھا۔ دل کا درد آنکھوں کے رستے بہتے حور خان زادہ کی گردن پر گرنے لگا تھا۔ اپنی گردن گیلی ہوتی محسوس کرتے اس نے نظریں گھماتے پیچھے دیکھا تو اس وجیح مرد کی آنکھوں میں آنسو اسے بالکل بھی اچھے نہیں لگے تھے۔ وہ کسی سحر میں کھو کر اس کے رخساروں سے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی تھی۔
وہ اپنے گالوں پر اس کے مخملی ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے آنکھیں بند کرتے ایک سکون سا اپنی روح میں اترتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ یہی عورت تو تھی اس کے سکون کی وجہ، اور یہی عورت اسے تڑپا کر بھی رکھ دیا کرتی تھی۔ اگلے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں اور دھڑکنیں پسلیوں سے سر ٹکراتے انہیں توڑنے کے در پہ تھیں۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتے، اس کی سیاہ بند آنکھوں پر اپنی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ رکھتے اسے جنت کی وادیوں کی سیر کروانے لگی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کو اپنی گلاب پنکھڑیوں سے مان بخشتے ہوئے اس کے رخساروں کی طرف بڑھتے اسے سانسیں روکنے پر مجبور کر گئی تھی، اور وہ اپنی سانسیں روکے اس کی پنکھڑیوں کو چہرے پر محسوس کرتے اپنے سارے درد، سارے گلے شکوے پل میں بھلا بیٹھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ صدیوں کی دوری اور صدیوں کے ہجر کے بعد یہ جو چند لمحے وصال یار کے نصیب ہوئے تھے، یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھے۔ کمرے کی خاموشی میں بس دو دلوں کی دھڑکنیں اور سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ باہر برف باری برس رہی تھی اور کمرے میں آج وہ مہربان بادل کی طرح اس پر اپنے پیار کی برسات کر رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ ساحر ہے، اگر سحر طاری کر دے تو وہ خود کو بھی بھول جاتی ہے، اور یہی اس وقت بھی ہو چکا تھا۔ ہونٹ لرزتے رہے، آنکھوں میں شناسائی رہی، مل بھی گئے مگر دل میں کہیں تنہائی رہی۔ تو ملا تو زخم ہجر نے آہستہ سے کہا، یہ محبت بھی عذاب تھی اور یہی دوائی رہی۔ ہم نے لمحہ وصال کا سینے میں قید کر لیا، ورنہ تقدیر کی دستک تو ہمیشہ جدائی رہی۔ آج سے تم میری پناہوں میں رہو گی، صرف اور صرف میری بن کر۔ وہ اسے کمرے میں لاتے بیڈ پر پیچھے کی طرف پھینکتے دھاڑ کر بولا، اور پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے لاک لگاتے ہوئے لال حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ آج کے سفر کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ تو بتائیں جی یہ تشنگی یار کی جرنی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہے۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹس کر کے بتایا کریں یار، اور اگر کہیں کوئی کمی نظر آئے تو بھی آپ کا رسپانس ہی مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اس سفر کو اور بھی خوبصورت بناؤں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچے۔ اور ہاں پلیز ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں یار۔ چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ کی امان میں۔